بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ واقف ہیں ہم پڑھتے ہیں اس وقت اردو اور جماعت ہوتی ہے ہماری پنجم۔ آج ہم نے اپنے جس سبق کو پڑھنے کا آغاز کرنا ہے باقاعدہ ہم پڑھیں گے وہ ہے اسراف، آپ کی درسی کتاب کا سبق نمبر 12، اور ہم نے آج اس کو پہلے حصے میں پڑھنا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم ہوں گے مترادف اور متضاد کے فرق کو سمجھ سکیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا درست استعمال کر سکیں، اور جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں۔ آپ میں سے کسی بچے کو یاد ہے کہ ہم نے ان میں سے کسی حاصل تعلم پہ پہلے سے کوئی کام کیا ہو یا کچھ سیکھا ہو؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ جی شاباش۔ ہم اس سے قبل اپنے اسباق میں مترادف اور متضاد کا فرق مختلف مثالوں سے ایک ساتھ اور علیحدہ علیحدہ سیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا درست استعمال، اس کی پہچان، اس کے بارے میں بھی جان چکے ہیں۔ یاد ہے نا آپ کو؟ شاباش۔ اور زمانوں کا جملوں کو زمانے کے لحاظ سے بدلنا، اس کے بارے میں جاننا، کس زمانے میں جملہ ہو تو اس کی کیا پہچان ہے، اس کے بارے میں بھی آپ سیکھ چکے ہیں۔ مزید آج ہم اس پہ مشق کریں گے تاکہ آپ کے جو چیزیں سیکھی ہوئی ہیں ان کی دہرائی ہو جائے اور آپ ان پہ مزید کام کر سکیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے سبق کا اسلامی نقطۂ نظر۔ انسان کے فضول خرچ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس چیز کی سے خواہش اسے کھا لے۔ اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ اس وقت غور کریں تو فضول خرچی کے بارے میں ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا سبق ہے اسراف، فضول خرچی۔ کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو وسائل ہیں ان کو ہم اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کریں گے، بلا وجہ خرچ کریں گے، ضائع کریں گے، تو وہ بھی فضول خرچی کے ذیل میں آئے گا۔ خواہ وہ پانی ہے، خواہ وہ خوراک ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے، بے مصرف بغیر مقصد کے استعمال کریں گے، ضائع کریں گے، دراصل یا در حقیقت ضائع کرنے کو بھی ہم فضول خرچی میں شامل کریں گے۔ دہرائی کریں گے ہم جلدی سے، کیونکہ اس سے پہلے والا جو ہمارا سبق تھا اس میں آپ نے محاورات کے بارے میں سیکھا، اس پہ ہم نے کام کیا، تو اسی کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ آپ کو چند محاورات میں بتاتی ہوں، آپ نے مجھے ان محاورات کے معنی یا ان کے مفہوم یا ان کا مطلب بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ پہلا محاورہ ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ پھر ہے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اپنا الو سیدھا کرنا، جس کا کام اسی کو ساجھے، بات کا بتنگڑ بنانا اور ٹامک ٹوئیاں مارنا۔ آپ میں سے اکثر بچے جو یہ کام کرتے ہیں نا، ٹامک ٹوئیاں مارنے والا، کرنا کیا ہے؟ آپ نے ان محاورات کے معنی بتانے ہیں، ان کا مفہوم بتانا ہے، اور بتانے کا طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں گے، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم یہ چند محاورات جو صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ان کے معنی آپ سے پوچھیں گے۔ مزید محاورات جو انہوں نے خود سے تیار کیے ہیں ان کے معنی پوچھیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ سے کسی محاورے پہ کوئی جملہ بنوا لیں، جملہ سازی کروا لیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی معلمہ یا آپ کے معلم دیے گئے محاورات میں سے یا کسی اور محاورے سے کوئی کہانی آپ سے سنیں کہ آپ اگر اس پہ کہانی بنائیں تو کس طرح بنا سکتے ہیں۔ دہرائی کرنے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹا سا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو ایک خیال جو ہے آپ تک پہنچایا گیا، جس سے آپ کو آگاہ کیا گیا کہ آپ اس طرح سے دہرائی کر سکتے ہیں۔ والدین بھی اس طرح سے کروا سکتے ہیں اور اساتذہ کرام بھی۔ تو ویڈیو کو جلدی سے روکیے اور پہلے دہرائی کیجیے۔ جی یقیناً دہرائی تو آپ نے کر لی ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں پڑھنے سے پہلے کہ ہماری ایسی کون سی سرگرمیاں ہیں کہ جن کو ہم کریں گے۔ آپ کے پاس چند جملے لکھے ہوئے ہیں، جس میں سب سے پہلا جملہ ہے اونچی نیچی جگہ دیکھ کر چلو۔ دوسرا جملہ ہے انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ تیسرا جملہ ہے نامناسب بات کو بھی مناسب طریقے سے کہنا چاہیے۔ آج پریشانی ہے تو کیا ہوا، راحت کے دن بھی آئیں گے۔ جو آزادی اپنے وطن سے محبت کرنا نہ سکھائے اس سے غلامی بھلی۔ آپ غور کریں ان جملوں میں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا یہ جملے پڑھ کے؟ جی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ اگر غور کریں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں تو آپ کو ہر جملے میں کچھ الفاظ
ایک یا دو لفظ ایسے ہیں یا الفاظ ایسے ہیں جو باقی جملے سے مختلف رنگ میں لکھے گئے ہیں. جیسے پہلے جملے کو ہم دیکھتے ہیں, اس میں اونچی اس کو ہم نے کالے رنگ سے لکھا اور نیچی کو ہم نے سفید رنگ سے ظاہر کیا. ایسا ہی ہے نا, اس کو الگ لکھ کے بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا. اونچی اور نیچی, یہ دونوں کو الگ الگ رنگوں سے لکھا گیا, جبکہ باقی سارا ہمارا جملہ جو ہے وہ سرخ روشنائی سے لکھا گیا. یوں ہی ہے نا. اب اگر آپ انہی دو الفاظ پہ غور کریں تو آپ ان سے کیا سمجھ پا رہے ہیں؟ اونچی نیچی, جی یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں, ایک دوسرے کے الٹ ہیں. اگر آپ اسی بات کو ذہن میں رکھیں, چونکہ آپ پہلے سے متضاد اور مترادف پڑھ چکے ہیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جملے میں کالے اور سفید رنگ سے لکھے گئے الفاظ متضاد الفاظ ہیں جن سے ہم نے جملہ سازی کی ہے, اور آپ کو یہ بات بتائی گئی ہے, یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک ہی جملے میں دونوں الفاظ جو متضاد ہوں استعمال کیے جا سکتے ہیں, جیسے ظاہر اور باطن. اسی طرح نامناسب کا متضاد مناسب یا مناسب کا متضاد نامناسب, پریشانی اور راحت, خوشی, آزادی اور غلامی. تو یہ تمام کیا ہے؟ مترادف ہیں, ایک دوسرے کے الٹ ہیں, اور اس سے ہم نے کیا کی؟ جملہ سازی. آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ آپ نے اس سے قبل اس کی مشق کی ہوگی. اب آپ دیکھیے اس جملے میں آپ کے پاس چند اور جملے, ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. دریا کی تند و تیز لہریں دیکھ کر خوف آتا ہے. غم و الم سے گھبرا جانا زندگی کو اور مشکل بنا دیتا ہے. دنیا جہان کے مسئلے بس میری جان ناتواں کے لیے ہے. اجر و ثواب کی تمنا رکھنا عبادت کی اصل روح کے خلاف ہے. رنج و فکر تو زندگی کا لازمی حصہ, ان سے فرار ممکن نہیں. بالکل پہلے والی اگر آپ سلائیڈ کو دیکھیں, اس پہ غور کریں, تو آپ کو یہاں پہ بھی کچھ الفاظ جو ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور دو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں, یا آپ کو کسی مختلف رنگ سے دکھائی دے رہے ہیں. ایسا ہی نا, جیسے پہلے جملے میں تند و تیز, دوسرے میں غم و الم, دنیا جہان, اجر و ثواب اور رنج و فکر. پہلے والے جملوں میں جو الفاظ ہم نے مختلف رنگ سے ظاہر کیے تھے وہ ہمارے الفاظ اور متضاد تھے. اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان جملوں میں یہ الفاظ جو کسی اور رنگ سے لکھے گئے ہیں, کسی اور روشنائی میں ظاہر ہو رہے ہیں, ان سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ جی, تند اور تیز دونوں کا مطلب تیز ہوتا ہے. غم اور الم, غم اور پریشانی یا الم یا دکھ اور تکلیف ایک معنی والے الفاظ ہیں. ہم اردو میں ایک معنی والے ہم معنی الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ جی, ہم معنی الفاظ ہوتے ہیں مترادف الفاظ. آج چونکہ آپ متضاد اور مترادف الفاظ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, تو یہ ہمارے جو چیزیں ہیں یا یہ جو ہماری جملہ سازی کی گئی ہے یہ مترادف الفاظ سکھانے کے لیے کی گئی, تاکہ آپ کی دہرائی ہو, آپ کو یاد رہے کہ ہم مترادف الفاظ کو کس طرح جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے بڑھتے اپنے سبق کی طرف. ہم نے بادشاہی مسجد کی سیر کی. ہر مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے. ہر مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہے. دریائے سندھ ہمارے ملک کا سب سے بڑا دریا ہے. دریا کے پار پہاڑی علاقہ شروع ہو جاتا ہے. ہماری آن بان پاکستان کے دم سے ہے. ہر شخص کو اپنے ملک سے پیار ہوتا ہے. یوں تو مجھے سبزیاں پسند ہیں مگر شلجم نہیں. پھل اور سبزیاں ہمیں صحت مند رکھتے ہیں. کون ہے جسے آم پسند نہیں؟ ہر موسم کے اپنے پھل ہوتے ہیں. اب اس سلائیڈ سے آپ مجھے بتائیے کہ ہم جو چیزیں آج سیکھ رہے ہیں, جن کی مشق کر رہے ہیں, آیا آپ کو اس سے سمجھ آیا کہ ہم نے اور آج کیا سیکھنا تھا؟ جی بالکل صحیح, آپ پہچان رہے ہیں. چونکہ یہ چیزیں آپ سیکھ چکے ہیں تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو رہا ہے. ایسے تمام الفاظ, ایسے تمام نام جن کو میں نے خط کشید کر دیے, جن کے نیچے ایک لکیر لگا دی گئی, جیسے بادشاہی مسجد, تو ہم نے آج سیکھنا ہے اسم معرفہ. اگر میں اسی اسم معرفہ کو اسم نکرہ میں بدلوں تو وہ ہے مسجد. مسجد ہمارے پاس ہے اسم نکرہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا, تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ تمام اسم معرفہ جو ہے وہ اسم نکرہ میں تبدیل ہو سکتے ہیں. ان کا اسم نکرہ خود بخود بن جاتا ہے.
اور اسی کی مزید وضاحت کے لیے جملے لکھے گئے، جیسے ہم نے دریائے سندھ ایک خاص نام اسم معرفہ لیکن عام دریا کا نام ہو تو اسم نکرہ، پاکستان ہمارے ملک کا نام ہے، ہمارے پیارے وطن کا نام ہے، لیکن اسم نکرہ میں بدلیں گے تو کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے۔ شلجم ایک خاص سبزی کا نام ہے، یہ اس کی پہچان ہے، وہ اس وجہ سے معروف ہے یا پہچانی جاتی ہے، تو یہ ایک اسم معرفہ ہو گیا۔ اور اگر ہم کسی بھی پھل اور سبزی کا ذکر کریں گے تو یہ ہمارا اس کا اسم نکرہ ہوگا۔ تو یقیناً یہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے پڑھائی جانے والی، سکھائے جانے والے جو چیزیں تھیں، یا ایسے وہ تمام اسباق تھے، یا وہ تمام نظریات تھے، یا وہ تمام چیزیں تھیں جو سکھائی گئیں، ان کو دوبارہ سے تازہ کر رہی ہوں گی۔ اچھا، اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اگلے جملے ہیں وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ آیا ان جملوں کا بھی ہمارے آج کے پڑھائے جانے والے سبق سے، آج کی سیکھی جانے والی چیزوں سے کوئی تعلق ہے؟ ان جملوں پہ غور کرتے ہیں۔ پچھلے سال ہم چہارم میں تھے، دروازہ کس نے بند کیا تھا؟ عادلہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ ان جملوں میں کوئی ایک خصوصیت بتائیے جو ان تینوں جملوں میں موجود ہو۔ بالکل ٹھیک، تینوں جملے تھا، تھے اور تھی پر ختم ہو رہے ہیں، صحیح ہو گیا۔ اور تھی، تھا اور تھے کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ زمانہ ماضی کو، شاباش، زمانہ ماضی کے تھے تینوں جملے۔ ہم اگر انہی تینوں جملوں کے ساتھ تین مزید جملے دیکھیں تو وہ ہیں، ہم کھانا کھا رہے ہیں، پھیری والا روز میلوں پیدل چلتا ہے، اور بچہ کیوں روتا ہے۔ ان تینوں جملوں میں پہلا فرق، پہلی چیز ہے اور ہیں کا استعمال۔ اور اگر ہم اس پر غور کریں اور ہم زمانوں کی بات کریں، اگر ہم نے زمانہ ماضی میں تھا، تھی اور تھے کا استعمال سیکھا، تو ہے اور ہیں کا استعمال ہم زمانہ حال میں کرتے ہیں۔ ہمارے یہ تینوں جملے ہوئے زمانہ حال کے۔ اس کے ساتھ ہی آج آپ نے ایک چیز سیکھنی تھی، وہ ہے فعل ماضی، فعل مستقبل یا زمانہ مستقبل کے جملے۔ اگلے سال، یعنی اب آپ جماعت پنجم میں ہیں تو اگلے سال ہم چھٹی جماعت میں جائیں گے۔ ہم اسکول کا کام ختم کر کے کھیلنے جائیں گے۔ کون کون آئس کریم کھائے گا؟ گے اور گا، گی، یہ تمام کیا ہے؟ یہ آنے والے وقت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہ تینوں جملے جو ہیں یہ ہوئے زمانہ مستقبل کے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اگر آپ ان کو آپس میں ملائیں تو یہ آپ کے جملے ایک ہی بات کو تینوں طرح سے بیان کریں۔ ہم پچھلے سال ہم چہارم میں تھے، اس سال ہم جماعت پنجم میں پڑھتے ہیں، یا میں جماعت پنجم میں پڑھتا ہوں، اور اگلے سال ہم چھٹی جماعت میں جائیں گے۔ یوں آپ صرف اگر اس فرق کو ذہن میں رکھیں، اس پہچان کو ذہن میں رکھیں کہ فعل ماضی میں تھا، تھی، تھے کا استعمال کیا جاتا ہے، فعل حال میں ہے اور ہیں، ہوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آنے والے وقت کے لیے ہم گا کا استعمال کرتے ہیں، گی کا اور گے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم یوں اپنے جملوں کو، ایک سادہ جملے کو کسی بھی زمانے میں جو کہا جائے اس کو بدل سکتے ہیں۔ یقیناً آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے حاصلات طلب جن پہ آج کام کرنا ہے وہ کیا تھے۔ آج ہم نے متضاد مترادف کا تصور، اسم نکرہ اسم معرفہ کو سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ سمجھ بھی آپ نے لیا اور سیکھنے کے لیے بھی آپ کو آج بہت سی مثالیں دی گئی، بہت سی جملہ سازی کروائی گئی۔ اس کے علاوہ جملوں کو زمانے کی اقسام کے مطابق بدلنا سیکھیں گے۔ یقیناً پڑھنے سے پہلے ہم نے جو سرگرمیاں کر لی ہیں، مختلف طرح سے جملہ سازی کر کے، اپنے بول چال میں ان جملوں کو استعمال کر کے، زمانوں کا استعمال کر کے آپ کو ان چیزوں کا اچھے سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو ہمارا آج کا کام جو تھا وہ معنی کے لحاظ سے مترادف، متضاد، اسم معرفہ، اسم نکرہ اور زمانے کے لحاظ سے اپنے افعال کی پہچان ہے۔ مزید وضاحت کیے دیتی ہوں، ایک جیسے معنی رکھنے والے الفاظ مترادف کہلاتے ہیں، جیسے روشنی اور اجالا۔ ایک دوسرے کے الٹ معنی دینے والے الفاظ متضاد کہلاتے ہیں، جیسے دن اور رات۔ کسی خاص چیز، جگہ، شخص کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد، عام اور پاکستان۔ اور یہ دیکھیں، آپ اگر غور کریں تو یہ اسماء جو ہیں ہمارے مثالوں میں ابھی جب میں نے آپ کو پڑھنے سے پہلے کی سرگرمیاں کروائی اس میں استعمال ہو چکے ہیں۔ کسی عام چیز، جگہ یا شخص کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، جیسے پھل، دریا اور مسجد وغیرہ۔ زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں، جس کے بارے میں ابھی ہم نے دوبارہ دہرائی کی، جس میں ہماری
ایک قسم زمانہ ماضی جو گزر چکا ہوتا ہے، زمانہ حال جس میں ہم زندہ رہ رہے ہوتے ہیں، وقت گزارے ہوتے ہیں، اور زمانہ مستقبل آنے والا کل۔ ایسا زمانہ جس میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے فعل ماضی کہلاتا ہے۔ آپ بخوبی واقف ہیں اس سے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے جملے کے آخر میں تھا، تھی اور تھے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے پڑھتا تھا، جاتی تھی اور لکھتے تھے۔ ایسا زمانہ جس میں کام کا ہونا آنے والے زمانے میں پایا جائے فعل مستقبل کہلاتا ہے، اور اس کی پہچان کے لیے ہم نے گا، گی اور گے کے جملے سیکھے۔ اسی طرح سے ایسا زمانہ جس میں کام کا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے فعل حال کہلاتا ہے، اور اس کی پہچان کے لیے ہم نے جو جملے دیکھے اس میں تھا، تا ہے، پی ہے اور تے ہے، کھاتا ہے، جاتی ہے اور کھیلتے ہیں۔ وضاحت آپ کو ہوگی۔ فعل حال کی ایک اور صورت وہ ہے جس میں جملے کے آخر میں رہا ہے، رہی ہے اور رہے ہیں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اس سے پہلے بھی آپ کو بہت تفصیل سے سمجھائی گئی، پڑھائی گئی، اور آج مزید وضاحت کے لیے آپ کو باقاعدہ اس پہ ایک مکمل طور پہ ایک لیکچر دیا گیا، یا پڑھایا گیا یا سکھایا گیا، مختلف مثالیں دی گئی اور مختلف جملوں سے، مختلف چیزوں سے آپ کو اس سے واقف کروایا گیا۔ اگر ہم اس کو مزید جانیے کہ ذیل میں دیکھتے ہیں تو آپ کی کتاب میں زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنا سکھایا گیا ہے، اور اس کے لیے کہ زمانہ حال کے جملوں کو زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنے کے لیے فعل کو تبدیل کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم کسی بھی کام کا کرنا ہونا سیکھ رہے ہیں نا، افعال کو سیکھ رہے ہیں، تو ہم اس کو فعل کو بدل دیں گے۔ ان جملوں کے آخر میں موجود ہے، ہوں، ہیں، اس کی جگہ زمانہ مستقبل کی علامت گا، گی اور گے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے میں صبح سویرے جاگتا ہوں، اس کو اگر ہم فعل مستقبل میں بات کریں تو میں صبح سویرے جاگوں گا۔ ہم مسجد جاتے ہیں، اس کو ہم بدلیں گے، ہم مسجد جائیں گے۔ اب یہاں پہ زمانہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں بات کریں گے، لیکن کب کریں گے اس سے ہم ابھی تک ناواقف ہیں۔ سارا اول آئی ہے، یہ کام ہو چکا ہے، ابھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم بدلیں گے، سارا اول آئے گی۔ آپ کے پاس اسی سے متعلقہ ایک سوال ہے، درج ذیل جملوں کو زمانہ حال سے آپ نے زمانہ مستقبل میں تبدیل کرنا ہے۔ اس کو آپ نے جماعت میں کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے کہ آپ نے اپنے سبق اسراف میں سے 10 اسم نکرہ تلاش کرنے ہیں اور جملوں میں ان کا استعمال کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو آپ یہیں پہ روکیے اور جلدی سے انفرادی سرگرمی کیجیے۔ جی یقیناً سب نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی۔ گروہی سرگرمی ہماری عام دنوں سے مختلف ہیں آج۔ اس میں آپ کی معلمہ آپ کی بہترین رہنمائی کریں گی، اور ہر گروہ کو ایک سرگرمی کرنی ہوگی، گروہ کی صورت میں کرنی ہے، لیکن ہر گروہ علیحدہ علیحدہ کرے گا۔ سرگرمیاں کرنے کے بعد آپ تمام بچے جو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ہر گروہ اپنا کام دوسرے گروہوں کے ساتھ جو ہے اس کا اظہار کرے گا یا اس کو بانٹے گا۔ جیسے اساتذہ مختلف گروہ میں آپ کو اس طرح سے بانٹے کہ ہر گروہ ایک کام پورا کرے اور جماعت کے باقی گروہوں کو بھی دے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایسے کون سے گروہی کام ہے جو ہر گروہ نے، جو ایک ایک گروہ نے کرنے ہیں۔ جیسے پہلا گروہ کرے گا 10 متضاد الفاظ تلاش کرے گا سبق میں سے۔ ایک گروہ کا صرف یہ کام ہے کہ وہ الفاظ اور ان کے متضاد جو سبق میں اسراف میں دیے گئے ان کو تلاش کرے۔ دوسرے گروہ کا یہ کام ہوگا کہ 10 مترادف الفاظ تلاش کرے، اور یہ تمام کام آپ نے اپنے اس سبق میں سے کرنے، ٹھیک ہے۔ تیسرا گروہ کیا کرے گا؟ اسم معرفہ کی مثالیں تلاش کرے گا، اور چوتھا گروہ اس سبق میں سے اسم نکرہ کی مثالیں تلاش کرے گا۔ پانچویں گروہ کا کام ہوگا کہ سبق میں سے ہر زمانے کے صرف 3 جملے تلاش کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور یہ انتہائی دلچسپ سرگرمیاں جو ہیں ان کو سر انجام دیں۔ یقیناً آپ سب نے گروہی سرگرمیاں مکمل کر لی ہوں گی۔ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ بنائی گئی جس میں سوال نمبر 1 ہے، مدرجہ ذیل الفاظ کے متضاد اور مترادف دونوں لکھیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے متضاد اور مترادف کا فرق سیکھا تھا تو بھی ہم نے اسی طرح کی سرگرمیاں کی تھی۔ سوال نمبر 2، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف لکھیں اور مثالیں دیں، اور درجہ ذیل جملوں کو فعل کی باقی 2 حالتوں میں بدلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ جملہ لکھیں گے اور باقی حالتیں لکھیں گے۔ یہ آپ کی ورک شیٹ ہے۔ گھر کے کام میں آج شامل ہے قرآن مجید کی جس آیت میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے وہ ماج ترجمہ خوشخط اپنی کاپی میں تحریر کریں۔
سبق اسراف ہے، اسی سے متعلق آپ کو آج کا گھر کا کام دیا جا رہا ہے جس کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے گزشتہ تمام اسباق جس میں زبان شناسی کی مختلف ہم نے چیزیں سیکھی ہوئی تھیں ان کی دہرائی کی، ان کی مشق کی۔ کل اسی سبق کو ہم اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔